اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیدار الہی، دیدار الہی جیسے آب حیات ظلمات میں چھپا ہوا ہے، ایسے ہی لذت قلبی، لذت حسی و لذت جسمانی کی ظلمات میں چھپی ہوئی ہے۔ افسوس کہ اس عالم میں دنیا کے نشے نے ہمیں بے ہوش کر رکھا ہے۔ مرتے ہی یہ نشہ اتر جائے گا، اس وقت افسوس ہوگا کہ ہائے ہم نے لذت قلبی کیوں نہ پیدا کی۔ اس لیے میرے دوستو، لذت قلبی یہی سے پیدا کر کے چلو، ورنہ مرنے کے بعد یہ چیز ملنے والی نہیں۔ یہی لذت قلبی پڑھتے پڑھتے دیدار الہی کا سبب بن جائے گی۔ دیدار الہی کا دیدار و مدار معرفت و قبیت الہی، معرفت و محبت الہی پر ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا اور نہ اس سے محبت پیدا کی، وہ اللہ کو کس طرح دیکھ سکے گا؟ دیدار الہی سے روکنے والے دو حجابات ہیں۔ دیدار الہی سے روکنے والے دو حجابات ہیں، ایک جسمانی، دوسرا ظلمانی۔ جسمانی حجاب یعنی یہ بدن اور خواہشات نفسانی پر وہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے دیدار نہیں ہوتا۔ موت کے بعد یہ سب چھوٹ جاتے ہیں تو جسمانی حجاب اٹھ جاتا ہے اور دیدار نصیب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دوسرا حجاب ظلمانی زندگی ہی میں اڑ چکا ہو، جو مرنے کے بعد نہیں اٹھتا۔ حجاب ظلمانی اٹھتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی محبت پیدا کرنے سے۔ اگر کسی نے یہ حجاب ظلمانی دنیا میں نہ اٹھایا ہو تو مرنے کے بعد دیدار نہ ہوگا، اس لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہزارہا برس چلنے کے بعد حجاب ظلمانی اٹھ جانے پر دیدار دکھانے کے قابل بنے گا، برخلاف اس کے جس نے خدا تعالیٰ کی تابعداری کی اور اس کی محبت پیدا کر کے حجاب ظلمانی اٹھا لیا ہے اور صرف حجاب جسمانی باقی ہے، تو مرنے کے بعد دیدار ہو جاتا ہے۔ اور وہ لذت ملتی ہے کہ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو کہے گا کہ میں کس مزے میں تھا، ہائے اتنی جلدی مجھے کس نے جگایا۔ خدا تعالیٰ کے چاہنے والوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تم سے جنت میں بے پردہ ملیں گے، بشرطے کہ تم اپنی خواہش چھوڑ کر ہمارے مرضیات پر عمل کرو۔ اس لیے اگر آپ کے دلوں میں شوق دیدار کی تھوڑی سی ہی آگ سلگی ہوئی ہو تو اپنی خواہش ہوا پر خاک ڈالو اور خدائے تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کر کے دیدار الہی کے مستحق بنو، جس کی لذت کے قابل میں جنت بھی ہیچ ہے۔ دنیا کا کوئی انکار کرے تو کچھ ضروری نہیں، البتہ دنیا میں رہنے والا اگر آخرت کا انکار کرے تو دوامی زندگی کی راحت کے کھو بیٹھنے کا خوف ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں قیامت اور آخرت کا یقین بڑی شدت و مدد سے دلایا گیا ہے۔ انسان کے 3 منازل ہیں، شکم مادر، دنیا، آخرت۔ انسان پہلے بالکل معدوم اور نیست و نابود تھا، پھر شکم مادر میں آیا۔ یہ عدم اور وجود کی درمیانی منزل ہے، اس لیے اس میں کچھ عدم کی جھلک ہے اور کچھ وجود کی۔ بالفاظ دیگر یہ ابھی جسم ہی جسم ہے، یہاں روحانیت کا نام و نشان نہیں۔ دوسری منزل دنیا ہے، یہاں عدم مغلوب اور وجود غالب ہے، جسمیت غالب
روحانیت مغلوب۔ تیسری منزل آخرت ہے جس میں عدم کا نام نہیں، وجود ہی وجود ہے۔ یہاں جسمیت مغلوب اور روحانیت غائب ہے۔ شکم مادر میں روحانیت نہیں، اس لیے وہاں کسی بات کا حکم بھی نہیں اور نہ کسی چیز کا وعدہ ہے، یعنی وہاں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا اور نہ دیدار دکھانے کا وعدہ ہے۔ دنیا میں چونکہ جسمیت بھی ہے اور روحانیت بھی، اس لیے عبادت یعنی غلامی کا اظہار ضروری قرار دیا گیا، مگر جب تک کہ مالک کو نہ جانے غلامی کیسے ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت، میں نے چاہا کہ ان اعرف، پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، اس لیے میں نے خلق کو پیدا کیا۔ پہچان دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اس طرح کہ آپ کے سامنے مسلح دھرا ہے اور اس کا بنانے والا بھی سامنے موجود ہے، تب تو آپ اس کو فوراً پہچان لیں گے۔ دوسری پہچان مسلح بنانے والا سامنے نہیں، صرف مسلح کے دیکھنے سے بنانے والے کا خیال آ جاتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے اور ہونا چاہیے، بغیر بنانے والے کے مسلح نہیں بن سکتا۔ اس وقت ایسا خیال جم جاتا ہے کہ گویا جانماز بنانے والا سامنے کھڑا ہے۔ آخرت میں روحانیت غالب ہے، اس لیے قلب اور آنکھیں دیدار الہی کے متحمل ہوں گی اور اس جہاں کو یوں دیکھ سکیں گے جیسا کہ سامنے کھڑے ہوں، جانماز بنانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر دنیا میں روحانیت مغلوب ہے، اس لیے تابع نظارہ نہیں کہ دیدار نہیں کہ خدا تعالیٰ کو علانیہ دیکھ سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں جیسا کہ جانماز دیکھ کر اس کے بنانے والے کا خیال آ جاتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ بھی ویسی چیز ہے۔